بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے حکایت نمبر 11۔ بیان کرتے ہیں کہ ظالم را حکایت کنند۔ اس میں بیان کیا جاتا ہے ایک ظالم کا قصہ کہ کیسے وہ ظلم کر کے درویشوں کی لکڑیاں بہت کم قیمت پر خریدتا تھا اور مالداروں کو وہ بہت زیادہ نفع حاصل کر کے بیچ دیتا تھا۔ تو ایک بزرگ اس کو نصیحت کرتے ہیں تو اس کا نصیحت کا اثر اس شخص پر نہیں ہوتا ہے اور اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک دن کیا اسے کچن میں جو ہے مطبخ میں کچن کی آگ اٹھ کر اس کے لکڑیوں کا جو گٹھر رہتا ہے جس سے بیچنے کے لیے وہ ظلم سے غریبوں سے خریدتا ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا سارا گھر جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ افسوس کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ سنیے، ظالم را حکایت کنند کے ہیزم درویشاں خریدے بحیف۔ ایک ظالم کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہیزم درویشوں فقیروں کی لکڑیاں خریدے بحیف ظلم سے خریدتا تھا۔ یعنی اگر مان لیجیے کوئی فقیر ایک گٹھر کا 50 روپے مانگتا ہوگا تو یہ کتنا بول دیتا ہوگا؟ نہیں، 20 روپیہ 10 روپیہ کر کے زبردستی لے لیتا ہوگا۔ وَتُوانگراں را دادے بطرح، وَتُوانگراں اور مالداروں کو دادے بطرح نفع حاصل کر کے دیتا تھا، زیادہ نفع حاصل کر کے دیتا تھا۔ صاحب دلے برو گزر کر دے، ایک صاحب دل کا یعنی ایک اہل نظر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بزرگ کا اس کے پاس سے گزر ہوا وگفت اور انہوں نے کہا ماری تو کہ ہر کرا بے بینی بزنی یا بوم کے ہر کجا نشینی بکنی۔ بزرگ نے کیا کہا؟ ماری کہ تو کیا ہے، ماری تو کہ ہر کرا، ماری تو سانپ ہے، ماری تو سانپ ہے، کہ ہر کرا اس لیے کہ ہر کرا جس کو را بی بینی کہ جس شخص کو بھی تو دیکھتا ہے بزنی تو اس کو ڈس لیتا ہے، یا بوم یا پھر تو کیا ہے الو ہے، کہ ہر کجا اس لیے کہ ہر کجا نشینی جہاں کہیں تو بیٹھتا ہے بکنی اس کو ویران کر دیتا ہے نا۔ اب کیا ہوا آگے؟ زورت ار پیشے می رود با ماں با خدا بندے عیبداں نہ رود۔ زور کا معنی آپ جانتے ہیں ظلم ہوتا ہے۔ ار یہ اگر کا مخفف ہے کہ اگر تیرا ظلم پیشے می رود با ماں ہمارے اوپر چل جاتا ہے، اگرچہ تیرا ظلم ہمارے اوپر چل جاتا ہے، با خدا بندے غیب داں لیکن غیب جاننے والے خدائے تبارک و تعالیٰ پر نہ رود نہیں چلے گا۔ تیرا ظلم تیرا جرم اگرچہ ہمارے اوپر چل جا رہا ہے لیکن غیب داں اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں چلے گا۔ زور مندی مکن بر اہل زمین تا دعائے بر آسمان نہ رود۔ زور مندی ظلم مت کر بر اہل زمین زمین پر رہنے والوں کے ساتھ، کیا مت کر؟ ظلم مت کر، تا دعائے تاکہ دعائے بد دعا بر آسمان پر نہ رود نہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے کہ اہل زمین واسیوں پر تو ظلم نہ کر تاکہ کوئی بد دعا آسمان پر نہ پہنچ جائے گا۔ ظلم کرے گا، کوئی تیرے خلاف بد دعا کر دے اور آسمان میں چلا یعنی قبول ہو گئی وہ بد دعا تو اس کے بعد تیری ہلاکت طے ہے۔ اب کیا ہوا آگے؟ نصیحت تو کیا وہ بزرگ، لیکن یہ ظالم کا کیا حال ہوا؟ ظالم ازیں سکھن بھی رنجید، ظالم کیا ہے؟ ظالم ازیں سکھن اس بات سے بھی رنجید تکلیف ہوئی اس کو، ظالم کو اس بات سے تکلیف ہوئی وہ روئے از نصیحت او درہم کشید، وہ روئے اور چہرے کو از نصیحت او اس کی نصیحت سے درہم کشید پھیر لیا۔ ظالم کو اس بات سے تکلیف ہوئی جو ان بزرگ نے نصیحت کی اور اپنے چہرے کو ان کی نصیحت سے پھیر لیا، وہ برو التفات نہ کرد اور اس پر التفات نہ کرد، اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ تا شبے یہاں تک کہ رات میں آتش مطبخ در انبار ہیزمش افتاد، تا شبے یہاں تک کہ رات میں آتش مطبخ کی آگ در انبار ہیزمش اس کے لکڑیوں کے کہاں پر؟ انبار میں، ڈھیر میں افتاد لگ گئی، یہاں تک کہ رات میں مطبخ کی آگ یا مطبخ کی آگ کی ایک چنگاری اس کے لکڑیوں کے
ڈھیر میں لگ گئی، وسائر املاکش بسوخت اور اس کا سارا مال و متاع بسوخت جل گیا۔ لکڑیاں تو جل کر راکھ ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ اس کا گھر بھی جل کر کے کیا ہو گیا، راکھ ہو گیا۔ از بسترے نرمش بر خاکسترے گرمش نشاند، ٹھیک ہے، اور وہ نرم نرم بستر سے بر خاکستر گرمش، گرم گرم زمین پر آ پڑا۔ اتفاقاً ہما شخص بروئے بگزشت، اتفاقاً، ٹھیک ہے، ہما شخص انہیں بزرگ کا بروئے بگزشت اس کے پاس سے گزر ہوا، دیدش اس بزرگ نے دیکھا کہ با یاراں ہمیں گفت، کہ با یاراں کہ وہ اپنے ساتھیوں سے ہمیں گفت کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، نہ دانم کہ این آتش از کجا در سرائے من افتاد، تو اس نے کیا کہا، مجھے نہیں معلوم، کیا بتاؤں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ این آتش کی یہ آگ از کجا کہاں سے در سرائے من میرے گھر میں افتاد آ پڑی، یعنی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے کوئی خبر نہیں کہ یہ میرے گھر میں آگ کیسے لگی۔ گفت، تو اس بزرگ نے کیا کہا، از دودے دل درویشاں، درویشوں فقیروں کے دل کے دھوئیں سے، یہ آگ کیسے لگی، فقیروں کے دل کے دھوئیں سے، یعنی کیا ہے، فقیروں نے جو بد دعا کی تو بس دعا کا اثر ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی۔ حضر کن زے دودے درون ہائے ریش، کہ ریشے دروں عاقبت سرکند، حضر کن بچ، زے یعنی از، دودے درون ہائے ریش زخمی دلوں کے دھوئیں سے، مراد کیا ہے یہاں پر، بد دعا سے، ہے نا، تو زخمی دلوں کے بد دعا سے بچ، بد دعا سے بچ، کہ ریشے دروں عاقبت سرکنات، کیونکہ اندرونی زخم آخرکار سر ابھارتا ہے، ریشے دروں اندرونی زخم، عاقبت آخرکار یعنی اس کا انجام کیا، سرکنات وہ سر ابھارتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہم برمکن تا تو آنی دلے، بہم برمکن، تو جہاں تک ہو سکے کسی کو تکلیف نہ دے، بہم برمکن تو تکلیف مت دے، تا تو آنے جہاں تک تو اسے ہو سکے دلے کسی کو، کسی دل کو یعنی کسی کو، کہ آہے جہانے بہم بر کند، کہ اس کی ایک آہ، کہ آہے اس کی ایک جہانے بہم بر کند، ایک جہان کو آگ لگا دیتی ہے۔ این لطیفہ برکاخے کا خیسرو نوشتہ بود، کہ یہ لطیفہ کئی خسرو کے محل پر لکھا ہوا تھا، 6 سال ہائے فراواں عمر ہائے دراز، کہ خلق بر سرے ماں بر زمینے بھی خواہد ربط، سال ہائے فراواں اتنے کثرت سال، سال ہائے فراواں مانا بہت زیادہ سال ہوتے ہیں نا، کثرت سال، عمر ہائے دراز اور لمبی عمر، اس کا معنی کیا ہے کہ کثرت سال اور لمبی عمر کا کیا فائدہ، کہ خلق بر سرے ماں بر زمیں بھی خواہد رب، کہ اس لیے کہ خلق کے مخلوق بر سرے ماں ہمارے سر کے اوپر سے، بر زمین زمین کے اوپر بھی خواہد ربط گزرے گی، وہ کہنا ہے کہ اتنی لمبی عمر اور اتنی طویل عمر ملے، اتنے سال آدمی زندہ رہے، اس کا کیا فائدہ، کہ آخرکار جب ہم مدفون ہو جائیں گے اس کے بعد مخلوق کیا کرے گی، ہمارے سروں کے اوپر سے گزرے گی، وہی کہہ رہا ہے یہ کہ اتنے سال ہا سال اور درازگی عمر کا کیا فائدہ کہ یہ مخلوق ہمارے سروں کے اوپر سے گزرے گی، چنا کے دست بدست آمدست ملک بما، تو جیسا کہ ہاتھوں ہاتھ یہ ملک ہمارے پاس آیا، چنا کے جیسا کہ دست بدست ہاتھوں ہاتھ آمدست ملک، یہ ملک آیا بما ہمارے پاس، بدست ہائے دیگر ہم چنی بھی خواہد ربط، ہم چنی اسی طریقے سے بدست ہائے دیگر دوسرے کے ہاتھ میں بھی خواہد ربط، یہ مفت، یہ ملک کیا ہو جائے گا، چلا جائے گا۔